الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن مجید کا ایک ایسا میریکل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جس کا تعلق جیولوجی سے ہے۔ What is geology? Geology کیا ہوتا ہے؟ Geology, it is the branch of natural science which deals with the study of earth and astronomical objects. جو زمین کے بارے میں اور فلکیات کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں انہیں جیولوجی کہا جاتا ہے۔ جیولوجی میں یہاں پر ایک زبردست جو فیکٹ ہم کو نظر آتا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑوں کے بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں اور مختصر سا ایسا بیان کیا ہے جس کو آج کی ماڈرن سائنس جو ہے ڈسکور کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں ارتھ کی جو اپر لیئر ہوتی ہے جو کہ 1 to 60 مائلز کے برابر ہوتی ہے اور اس کے نیچے جو ہے میگما ہوتا ہے، ایک ہاٹ باڈیز یعنی ہاٹ لاوا ہم جس کو کہتے ہیں جو نیچے کی طرف جو ہے بہتا رہتا ہے، اور یہ جو آپ دیکھیں گے اس کا ریڈیس اگر ہم ارتھ کا نکالتے ہیں تو 3000 جو ہے مائل سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ 1 to 30 مائلز کے قریب جو ہے اس کا لیئر یہاں پر تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ایسے بنائے تاکہ وہ ان کو ہلا نہ سکے، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کا جو شیپ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا Have we not made the earth as a wide expanse and the mountain as a pages؟ سورہ نبا آیت نمبر 6 and 7۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوتادا، جو اوتادا لفظ استعمال کیا ہے وہ بالکل ایک کیل کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے اگر ایک چھوٹی سی کیل ہو اور وہ کیل گاڑ دی جائے جس کا زیادہ تر حصہ نیچے ہوتا ہے اور مختصر سا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ اس بات کو ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں ارتھ اس بک میں، جو کہ فرینک پریس پریزیڈنٹ آف دا اکیڈمی آف سائنس کے جو ہے ایک بہت بڑے ایک پروفیسر گزرے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ زمین جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں اس کے سرکنے سے، اس کے آپس میں ملنے سے یہ پہاڑ تیار ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی روٹ ہوتی ہے جو بالکل اوتادا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، مطلب لائک پیجز، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ And we have set on the earth mountains standing firm lest it should shake with them۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ایک مقصد اور بتایا یہاں پر قرآن مجید میں۔ سورہ انبیاء آیت 31 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ تاکہ وہ زمین کو ہلائے ڈلائے نہ، ٹھیک ہے؟ تو پروفیسر جو ہے پریس فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کو بنایا ہے جس طریقے سے، اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے اس کا روٹ گیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ پورے ارتھ کو اسٹیبلائز کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ارتھ جو ہے بالکل ایک لیئر کی طرح ہے، جیسے کوئی ہم کہیں گے ایک اورنجز کا ایگزامپل لیتے ہیں ہم، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر کے جو اس کا چھلکا ہے یعنی اس کی جو کورنگ ہے بالکل اسی طرح یہ سالڈ لیئر ہوتی ہے ارتھ کی زمین کے اوپر، اور ان سائڈ جو ہے 4 لیئرز ہوتی ہے، انر کور ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک لیئر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میگما ہے، ہاٹ باڈیز یعنی ہاٹ لاوا ہے جس کے اوپر یہ ارتھ کا سالڈ پارٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ لاواز میں جب موومنٹ ہوتا ہے، یہ جب موو ہوتے ہیں، یہ جو یہاں پر اس سے ٹیکٹونک پلیٹس میں کیا ہوتی ہیں، ہلچل ہوتی ہے، یا تو وہ قریب آتے ہیں یا پھر وہ دور جاتے ہیں، ان ہلچل کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ لیکن پہاڑ کا جو نچلا حصہ یعنی جو اس کو روٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو پیج یہاں پر یعنی اوتادا ورڈ قرآن نے استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر جس طریقے سے اس کی بناوٹ ہے وہ اس کے اس وزن سے اور اس کی اس بناوٹ کی وجہ سے اس زمین کو اس طرح سے وہ استحکام پذیر یعنی اس طرح سے اسٹیبلائز کرتے ہیں تاکہ اس میں کم سے کم شیکنگ اور کم سے کم جو ہے اس کے اندر وائبریشن ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اور بھی نشانیاں اور بھی میراکلز اور سائنس اس میں رکھے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔